آج ہم چین میں کچھ بہت بڑی فوجی تعمیرات کی خبریں دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بیجنگ کے پاس ایک بہت ہی بڑا کمپلیکس بن رہا ہے۔ کچھ رپورٹس تو کہتی ہیں پینٹاگون سے بھی 10 گنا بڑا۔ جی ہاں۔ اور پھر تکلمکان صحرا میں ایک وسیع تربیتی علاقہ بھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں جو سیٹلائٹ تصاویر اور انٹیلیجنس تجزیوں پر مبنی ہیں وہ 2 اہم مقامات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ایک تو لگتا ہے کوئی انتہائی محفوظ کمانڈ سینٹر ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا ایک بہت ہی جدید قسم کا فوجی مشقوں کا میدان۔ تو آج ہم ذرا ان تعمیرات کو غور سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور خطے پر کیا اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ چلیں پہلے بیجنگ کے قریب والے کمپلیکس سے شروع کرتے ہیں، جسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیجنگ ملٹری سٹی۔ 1500 ایکڑ، پینٹاگون سے 10 گنا بڑا۔ یہ تو میرا مطلب ہے بہت ہی بڑا پیمانہ ہے۔ جی ہاں، یہ بیجنگ سے کوئی 18 سے 30 میل جنوب مغرب کی طرف ہے، اور تجزیہ کاروں کا جو غالب خیال ہے وہ یہی ہے کہ یہ مستقبل کا کوئی مرکزی جنگی کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ جنگی ہیڈ کوارٹر؟ جی، اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں شاید قیادت کے لیے ایک انتہائی محفوظ، یعنی ممکنہ طور پر ایٹمی حملے سے بھی محفوظ کوئی زیر زمین بنکر شامل ہو۔ اچھا، بنکر بھی؟ جی، سیٹلائٹ تصاویر میں گہری سرنگوں اور بہت مضبوط یعنی ہیوی ڈیوٹی تعمیرات کے اشارے ملتے ہیں۔ ایسے ڈھانچے جو شاید جدید ترین ہتھیاروں یہاں تک کہ بنکر بسٹر بموں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوں۔ اور تعمیراتی کام آپ دیکھیں 2022 سے بہت تیزی سے جاری ہے۔ سینکڑوں کرینیں وہاں نظر آتی ہیں اور علاقے میں سیکیورٹی بھی ظاہر ہے بہت سخت ہے۔ ایٹمی حملے سے محفوظ بنکر، تو اس کا بنیادی مقصد کیا لگتا ہے؟ کیا یہ صرف دفاعی ہے؟ دیکھیں، بنیادی مقصد تو یہی لگتا ہے کہ قیادت اور جو کمانڈ کا پورا نظام ہے اس کو کسی بھی شدید جنگ کی صورت میں مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ صحیح۔ یہ چین کی جو فعال دفاعی حکمت عملی ہے، یعنی ایکٹیو ڈیفنس اسٹریٹجی، اس سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اچھا۔ یعنی اگر حملہ ہو تو بھرپور جواب دیا جائے، اور اس کے لیے کمانڈ سینٹر کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ 2027 تک فوج کو جدید بنانے کے اہداف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا بڑا جنگی مرکز نہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا انتظامی یا تربیتی مرکز ہو۔ ابھی یقین سے کچھ کہنا وہ تھوڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی قیادت کو محفوظ رکھنے کی بات، یعنی فوجی آپریشنز کا دماغ۔ لیکن پھر ان احکامات پر عمل کرنے کی مشق وہ کہاں ہو رہی ہے؟ اس کے لیے شاید ہمیں سنکیانگ جانا پڑے گا۔ بالکل، دوسرا بڑا منصوبہ جو ہے وہ سنکیانگ کے تکلمکان صحرا میں روچیانگ کے قریب رپورٹ ہوا ہے، اور وہ ایک انتہائی جدید اور حیران کن حد تک حقیقت پسندانہ تربیتی میدان لگتا ہے۔ حقیقت پسندانہ کیسے؟ کا جو جنگی جہاز ہے ڈسٹرائر، اس کے ہو بہو یعنی پورے سائز کے موکٹس یا نقل بنی ہوئی ہیں۔ پورا امریکی جہاز؟ جی ہاں، مکمل سائز کا ماڈل۔ مقصد بالکل واضح ہے، پیپلز لبریشن آرمی یعنی PLA کو پیچیدہ مشترکہ فوجی آپریشنز کی مشق کرانا ہے، یعنی بری، بحری، فضائی، سائبر اور خلائی تمام افواج کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی تربیت دینا۔ پورے شہر اور امریکی جنگی جہاز کے ماڈل، یعنی بالکل حقیقی جنگی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو کافی سنجیدہ تیاری لگتی ہے، خاص طور پر کس قسم کی تربیت پر زور ہے وہاں؟ جی، رپورٹس اور تجزیے یہی بتاتے ہیں کہ وہاں خاص طور پر تائیوان سے متعلق جو ممکنہ جنگی صورتحال ہو سکتی ہے اس کی تیاری پر توجہ ہے۔ اچھا، تائیوان۔ جی، مثال کے طور پر شہری علاقوں میں لڑائی کی مشقیں، سمندر سے زمین پر فوجیں اتارنا جسے ایمفیبیس لینڈنگز کہتے ہیں، یعنی فوج کا سمندر کے راستے آ کر دشمن کے ساحل پر اترنا۔ صحیح۔ اور بندرگاہوں پر قبضہ کرنے جیسی مشقیں۔ پھر یہ جگہ نئی ٹیکنالوجیز جیسے ڈرونز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور سائبر جنگی حربے، ان کو آزمانے اور لاجسٹکس یعنی سامان اور رسد کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو اگر ان دونوں بڑے منصوبوں کو ملا کر دیکھیں، یہ کمانڈ سینٹر اور یہ ٹریننگ کمپلیکس، تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں منصوبے چین کی جو وسیع تر فوجی جدید کاری کی کوششیں ہیں اسی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ چین کا اعلان کردہ ہدف تو ہے کہ 2049 تک اپنی فوج کو عالمی معیار کی فوج بنانا ہے۔
عالمی معیار کی؟ جی، اور اس میں صرف روایتی ہتھیار ہی نہیں بلکہ جوہری ہتھیاروں میں بھی اضافہ شامل ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ 2035 تک چین کے پاس شاید 1500 ایٹمی ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ 1500؟ اور تیزی سے جاری ہے، جو تعداد کے لحاظ سے تو پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بحریہ بن چکی ہے۔ تو یہ جو تعمیرات ہیں، یہ چین کے ارادوں اور اس کی بڑھتی ہوئی عسکری صلاحیتوں کا ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اور ظاہر ہے اس پیمانے کی فوجی تیاریوں کے اثرات بھی تو ہوں گے۔ علاقائی اور عالمی سطح پر کیا رد عمل نظر آ رہا ہے؟ یقینی طور پر اس سے خطے میں کشیدگی بڑھی ہے، خاص طور پر تائیوان کے ارد گرد خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بھارت، جاپان اور جو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ہیں آسیان، ان میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ امریکہ اور چین کے درمیان جو اسٹریٹجک مقابلہ چل رہا ہے اس کو مزید تیز کرتا ہے۔ امریکہ اس چیلنج کو پیسنگ چیلنج کہتا ہے۔ پیسنگ چیلنج؟ جی، یعنی امریکہ سمجھتا ہے کہ چین وہ رفتار متعین کر رہا ہے جس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں آپ دیکھیں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اپنی دفاعی حکمت عملیوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اپنے اتحاد مضبوط بنا رہے ہیں اور میزائل ڈیفنس جیسی ٹیکنالوجی میں زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا جی، یہ صورتحال ایک کلاسیکی سیکیورٹی ڈائلیما یا سلامتی مخمسے کو جنم دیتی ہے، یعنی ایسی کشمکش جہاں ایک ملک کے دفاعی اقدامات دوسرے ملک کو جارحانہ لگتے ہیں اور نتیجے میں دونوں ہی مزید ہتھیار جمع کرنے لگتے ہیں، جس سے مجموعی طور پر عدم استحکام بڑھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف چین اپنی قیادت کو ممکنہ جنگ میں محفوظ رکھنے کے لیے ایک انتہائی مضبوط قلعہ بنا رہا ہے، جی، اور دوسری طرف اپنی فوج کو جدید پیچیدہ جنگوں کے لیے بالکل حقیقت پسندانہ ماحول میں تربیت دے رہا ہے۔ بالکل درست۔ اگرچہ چین نے سرکاری طور پر ان منصوبوں کی تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن ان کا جو مبینہ پیمانہ ہے اور جو نوعیت ہے وہ چین کے فوجی عزائم اور مستقبل کے کسی بھی ممکنہ بڑے تنازع کے لیے اس کی سنجیدہ تیاری کو بالکل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پیش رفت نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے، بلکہ عالمی سطح پر فوجی حکمت عملی اور مقابلے کی جو سوچ ہے اس پر بھی گہرے اثرات ڈال رہی ہیں۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک سوال شاید یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے انتہائی محفوظ کمانڈ سینٹرز اور اتنے وسیع حقیقت پسندانہ تربیتی میدانوں میں اتنی بڑی سرمایہ کاری، یہ مستقبل میں بڑی طاقتوں کے درمیان ممکنہ تصادم کے جو خدشات ہیں اور اس تصادم کی ممکنہ نوعیت، اس کے بارے میں کیا اشارہ دے رہی ہے؟